جی یہ اس کنویں کا پانی یہاں آتا ہے اور پھر یہاں سے آگے نہری سسٹم بنا ہوا ہے جس کے ذریعے پورے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے. پاکستان سے ٹرے تھے کیا نام ہے سعودیت پکوڑے کھاتا ہوں. کیوں جی شداد پہ یہ تو بڑھتا ہے نا کیوں سر نہ کھاتا ادھر مڑ کے تو اونٹی اپنی ذمہ داری پکوڑے کھا رہے ہو. دیکھ لو جی بھائی اس وقت اس مبارک مقام پر حاضر ہے. یہاں پر دو الحمدللہ زیارتیں ہیں. ایک تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کو جس کنویں سے سیراب کیا جاتا تھا تو وہ کنواں ہماری یہ پیچھے واقع ہے. اس کو بیر فقیر بھی کہا جاتا ہے, بیر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے اور بیر یافور بھی کہا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی دوسری یہاں پہ جو زیارت ہے وہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہے جس میں آپ کی رہائش کا سلسلہ تھا. اللہ پاک اس مبارک مقام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ الحمدللہ ہم یہاں کھڑے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے اور اسی کے اندر بیر فقیر بھی موجود ہے جس کو بیر یافور بھی کہا جاتا ہے. حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دراز گوش جو حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کام کیا کرتا تھا. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو وہ اس مبارک دراز گوش سے فرماتے وہ جاتا اور جا کر اس صحابی کو کے دروازے پر اپنے منہ سے دستک دیتا اور اگر وہ گھر پر نہ ہوتے تو انتظار کرتا, باہر بیٹھ جاتا اور صحابی بھی جاننا شروع ہو گئے تھے. صحابہ کو بھی پتا تھا کہ اب یہ ہمارے پاس حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آئے آپ کو اس کنویں کی بھی زیارت کراتے ہیں. اور یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ یہ اسی بیر فقیر کی پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہے. آگے آئیں آپ کو اس مبارک کنویں کی بھی زیارت کرواتے ہیں. بیر یافور بیر فقیر من طلعته والليل دجى من وفراته یہ اسی باغ کے اندر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اس مبارک باغ کے اندر یہ جو جگہ منشن کی گئی ہے یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر تھا اور یہ بھی اسی باغ کے اندر ہے. ساتھ ہی بالکل اس کے وہ پیچھے کنواں ہے جو بیر یافور ہے جس کی آپ کو دوسری طرف سے زیارت کروائی گئی ہے. تو یہ وہ مبارک گھر ہے کہ جہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ رہائش پذیر ہوا کرتے تھے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر تھا. جب مدینہ یزید نے حملہ کیا تھا تو آپ مدینہ سے مسجد نبوی سے یہاں آ کر رہتے تھے اور مغرب عشاء اور عصر مغرب عشاء کے بعد علماء کرام وغیرہ آپ کے گھر تشریف لاتے تھے اور آپ سے فیض یاب ہوتے تھے. لیکن آپ زندگی میں کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. یہ آپ کا گھر مبارک تھا اس جگہ. کتنا 15 ریال کے دو یہ 15 نہ اپنے اور پکوڑے چواک پہ ایسے ایسا کتنے بھائی جی گات کی ہے پہلے بھائی جان پاکستان سے ٹرے تھے کیا نام ہے سعودیت پکوڑے کھاتا ہوں. کیوں جی شداد پہ یہ تو بڑھتا ہے نا کیوں سر نہ کھاتا ادھر مڑ کے تو اونٹی اپنی ذمہ داری پکوڑے کھا رہے ہو. دیکھ لو جی بھائی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ جی یہ ہم اس وقت باغ کے اندر آ گئے اور یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مبارک باغ کھجوروں کا. اس کے حوالے سے ایک پوری ہسٹری ہے اور ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ یہ باغ راتوں رات لگا اور کیسے لگایا گیا
اور حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے گٹلیاں دبائیں اور پھر یہ باغ تیار ہوا، اور بڑا خوبصورت مقام ہے، بڑا برکت والا مقام ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ مبارک باغ۔ یہ پانی غالباً اسی کنویں سے آ رہا ہے اور جس کے ذریعے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ والليل دجى من وفراته یہ دیکھیں جی، یہ اس کنویں کا پانی یہاں آتا ہے اور پھر یہاں سے آگے نہری سسٹم بنا ہوا ہے جس کے ذریعے پورے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ آپ آگے ہیں، آپ اس کی نہریں دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نہروں کے ذریعے یہ پانی آ گیا۔ الله 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 الصبح بدا۔ الحمدللہ جی، ہم باغ کے اندر اس وقت گھوم رہے ہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مبارک باغ۔ من وفراته فقر رسولا فضلا وعلا أهدى السبلا۔ یہ نہری نظام دیکھیں جی، سارا ساتھ جا رہا ہے، پانی پودوں کو پہنچ ہے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته فقر رسولا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته۔ الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته فقر رسولا فضلا وعلا أهدى۔ کیوں شہزادے جس طرح دو ملکوں کے وزیر اعظم بندے نے، میں کہا اس طرح ملی ہے۔ چلیے جی، آ جاؤ۔ دوسروں کی ایمانوں کی حفاظت فرمانا، ہم سب کی مرتبہ کی ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے مالک مدد، جو بیمار ہیں، آزمائش کے اندر ہیں، گھریلو ناچاکیوں کے اندر مبتلا ہیں، ٹینشنوں کے اندر گرفتار ہیں، تمام کی ناچاکیوں کو، تنگدستیوں کو، پریشانیوں کو دور فرما۔ جب تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے ہم گھروں کو اے اللہ امن کا، سنت کا، عملی گہوارہ بنا۔